السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے لیکچر نمبر 4 کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر مس نازنین آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو کتاب سلام نظر آ رہی ہے، اور بیٹا کل کی کلاس میں نے آپ کو سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی پڑھایا تھا، ان کے مختلف مکی زندگی کے پہلوؤں کو آپ کے سامنے رکھا تھا، سمجھایا تھا اور اس کے سوال جواب کروائے تھے۔ آج میں اس کا سوال نمبر 5 جو ہے آپ کو کروا رہی ہوں۔ آپ اپنی کلاس ورک کی کاپیز کھولیے اور سوال نمبر 5 کی آپ ہیڈنگ ڈالیں اور اوپر جو ہے آج کی تاریخ لکھیں۔ صحیح ہے، جس طرح بورڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے اس طریقے سے آپ اس کی تاریخ لکھیں، 16/4/2021۔ صحیح ہے، سوال نمبر 5 ہے، غار ہرا میں ہمارے نبی کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا؟ غار ہرا پتہ ہے آپ کو کیا جگہ ہے؟ ایک پہاڑ کے اندر ایک جو ہے کمرہ سا بنا ہوا ہے، جس میں ہمارے پیارے نبی جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، پوری رات عبادت میں گزارتے تھے، تہجد پڑھتے تھے۔ تو غار ہرا میں کیا آپ کے ساتھ واقعہ پیش آیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کی عمر کے ہو گئے تو ایک دفعہ جب غار ہرا میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں پہ کیا ہوا؟ غار ہرا میں جب نبی کریم عبادت کر رہے تھے، وہ رمضان کے دن تھے اور رمضان کی کوئی راتیں تھیں، تو عبادت کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے ہیں جو تمام نبیوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آتے تھے۔ تو حضرت جبرائیل ہمارے پیارے نبی کے پاس تشریف لائے اور اللہ کا پیغام یعنی کہ وحی لے کر آئے تھے۔ اللہ کے پیغام کو کیا کہتے ہیں؟ وحی کہتے ہیں۔ اور کہا، اور ہمارے پیارے نبی سے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ صحیح ہے، عربی میں نے آپ کے جواب میں نہیں لکھی ہے، صرف اس کا ترجمہ لکھا ہے۔ وحی لے کر آئے اور کہا، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ یہ جو آیت ہے جس کا ترجمہ میں نے بتایا ہے، یہ قرآن کی پہلی آیت تھی۔ اس طریقے سے پہلی اس آیت سے قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا، اور پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے آیتیں آتی رہیں، قرآن نازل ہوتا رہا، اور تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن پاک پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور تمام تعلیمات جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے بنائی تھیں وہ سب آپ نے بھیجی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے صحابہ کرام کو جو ہے سنایا، خود بھی یاد کیا، ان کو بھی یاد کرایا، اور ان احکامات کو دوسرے لوگوں تک پہنچایا صحابہ کرام کے ذریعے، اور اس طریقے سے اسلام جو ہے دنیا میں پھیلا۔ صحیح ہے، قرآن اس طرح نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور اس کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اقرأ کا مطلب ہے پڑھیے اپنے رب کے نام سے، اقرأ بسم یعنی پڑھیے اپنے رب کے نام سے، ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا جمے ہوئے خون سے انسان کو، اور یہ قرآن کی پہلی آیت تھی۔ صحیح ہے بیٹا، یہ آپ نے کیا، اور اس کو آپ نے اپنی کاپی کے اوپر کر لینا ہے۔ صحیح ہے، اس کا اسکرین شاٹ جو ہے وہ آپ کو لیکچر کے ساتھ اس طرح مل جائے گا، اس کو آپ کاپی کر لیں گے، کتاب اپنی کاپی میں لکھ لیں گے اس سوال کو۔ صحیح ہے، اس کا اسکرین شاٹ میں لے رہی ہوں، اس کو آپ نے کاپی میں لکھ لینا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ غار ہرا میں کیا ہوا تھا؟ غار ہرا وہ غار ہے، غار جو پہاڑ کو کاٹ کر اندر جو ہے کسی انسان کے رہنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ بنائی جاتی ہے، اسے غار کہتے ہیں، اور اس غار کا نام تھا ہرا۔ تو اس لیے یہ غار جو ہے غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہ ہمارے پیارے نبی عبادت کرنے کے لیے جاتے تھے، اور پوری رات جو ہے وہاں پر، اور کئی روز تک وہاں پہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو خلق کیا جمے ہوئے خون سے۔ صحیح ہے، اب میں آج جو کام کروا رہی ہوں وہ آپ کو مختصر نوٹ کروا رہی ہوں حجر اسود کے اوپر۔ حجر اسود پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ حجر اسود وہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار کے اوپر لگا ہوا ہے، جس کو حج کرنے، عمرہ کرنے والے لوگ جو ہیں جا کر چومتے ہیں، اور اس کے پاس سے طواف شروع کرتے ہیں جب حج اور عمرہ ہوتا ہے۔ صحیح ہے،
تو اب میں آپ کو حجر اسود کے بارے میں مختصراً 6 جملے جو ہیں وہ میں آپ کو لکھواؤں گی. اب میں اس کے لیے آپ کا بورڈ رب کرتی ہوں اور ہم حجر اسود کے اوپر نوٹ لکھتے ہیں، مختصر نوٹ. صحیح ہے، جو تقریباً 6 جملوں پر مشتمل ہوگا. صحیح ہے، آپ لوگ اس کے بعد یہ سوال کریں. اتنے میں بورڈ پر حجر اسود پہ مختصر نوٹ لکھوا رہی ہوں. اوکے کلاس 3، اب دیکھیں یہ میں نے بورڈ پر آپ کے لیے کام کیا ہے. سرگرمی کی آپ ہیڈنگ ڈالیں گے اور اس کے آگے لکھیں گے حجر اسود پر مختصر نوٹ لکھیے. یہ میں نے 5 جملے حجر اسود پر لکھے ہیں اور یہ میں نے کیا کیا لکھے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں. پہلا ہے حجر اسود جنت سے آیا ہوا ایک پتھر ہے. نمبر 2، حجر اسود کا مطلب کالا پتھر ہے. صحیح ہے، کالا پتھر کس طرح ہے؟ حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں کالا کو. تو حجر اسود کا مطلب ہے کالا پتھر. نمبر 3 ہے یہ خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر لگا ہوا ہے. یعنی کہ جب ہم خانہ کعبہ کی طرف جائیں گے، خانہ کعبہ میں اندر جائیں گے تو جو اس کی مشرق کی دیوار ہوگی اس پر لگا ہوا ہے. نمبر 4، حج میں طواف حجر اسود کے پاس سے شروع ہوتا ہے. حج میں جب لاکھوں حاجی جو ہیں وہاں پہ عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور جب طواف کا وقت آتا ہے، جو طواف کا شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود کے پاس سے شروع ہوتا ہے. نمبر 5، تمام حج اور عمرہ کرنے والے حجر اسود کو چومتے اور ہاتھ لگاتے ہیں. سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم حجر اسود کو ہاتھ لگائیں اور اس کو چومیں، کیونکہ یہ جنت کا پتھر ہے اور جنت سے آیا ہوا ہے. اور اس کو جنت سے کون لے کر آیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام لے کر آئے تھے. حضرت آدم بی بی حوا کی جب جو ہے وہ معافی قبول ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ اس جگہ پر میرا گھر بناؤ. اور جب آپ گھر بنا رہے تھے بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام، تو جب گھر بن کے تیار ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت جبرائیل کے ہاتھ ایک پتھر بھیجا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو یہاں پر لگاؤ. تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کی مشرقی دیوار پر اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. تو یہ بہت ہی متبرک پتھر ہے حجر اسود، جو خانہ کعبہ میں لگا ہوا ہے اور جس کو تمام مسلمان جب حج پر جاتے ہیں تو اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں اور چومنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ بہت ہی کم لوگوں کو ایسا کرنے کا موقع ملتا ہے، کیونکہ حج کے موقع پر تو دنیا بھر سے لاکھوں لوگ جو ہوتے ہیں وہ حج کا ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. تو کبھی کسی کو موقع ملتا ہے اور کسی کو موقع نہیں ملتا، تو اس طریقے سے یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ نے حجر اسود پر یہ نوٹ لکھنا ہے اور اس کی تصویر جو کتاب میں آپ کے بنی ہوئی ہے وہ بھی آپ نے اس میں بنانی ہے. حجر اسود کی تصویر آپ کی کتاب میں دیکھیں یہ بنی ہوئی ہے. یہ حجر اسود کی تصویر ہے. اس کو آپ نے جو ہے نوٹ جو لکھیں گے آپ، تو نوٹ کے نیچے آپ یہ حجر اسود کی تصویر. اوکے کلاس 3، دیکھیں یہ تصویر بنی ہوئی ہے حجر اسود کی. تو آپ نوٹ کے جو 5 جملے ہیں وہ لکھنے کے بعد یہ تصویر جو ہے اس پہ ڈرا کریں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کی کلاس میں نے آپ کو کیا کروایا؟ خالی جگہ کروائیں سبق کی، نبی کریم کی مکی زندگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حجر اسود کے اوپر آپ کو نوٹ لکھوایا. اور نوٹ میں آپ نے نوٹ کے بعد یہ 5 جملے نوٹ کے مختصر لکھنے کے بعد آپ نے حجر اسود کی تصویر جو کتاب میں موجود ہے اس کو آپ نے ڈرا کرنا ہے. ٹھیک ہے، ہر بچے کی سمجھ میں آ گئی؟ سب اپنے کاپی میں ورک جو ہے وہ کمپلیٹ رکھیں گے، کسی بچے کا کام یہاں پہ نامکمل نہ ہو. اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو کل کے لیکچر کے بعد، یعنی کہ فرائیڈے کے لیکچر کے بعد جو ہے آپ کمپلیٹ کر لیں گے. اور منڈے والے روز میں آپ لوگوں کی کاپیز جو ہیں وہ چیکنگ کے لیے منگاؤں گی. تو ہر بچے کا کام سبق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی تک کا سب کا کمپلیٹ ہونا چاہیے. سارے سوال جواب، نوٹ، خالی جگہ، ہر چیز. صحیح ہے، ہر بچے کی سمجھ میں آ گیا ہوگا امید ہے مجھے. اور اگر کسی بچے کی سمجھ میں نہیں آیا تو وہ بچہ جو ہے وہ اس میں
گروپ میں میسج کر کے مجھ سے پوچھ سکتا ہے کہ مس اس میں کیا تھا کیا نہیں تھا، تو میں اس کو جو ہے تفصیل سے بتا دوں گی۔ تو آپ لوگوں کو جو سن رہے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ گیا ہے بات، تو آپ لوگ یہ کام کر لیں گے۔ اور اب آپ کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔